ناظرین کرام، یہ واقعہ ہے سپتمبر 1999 کا، جب جاپان کے ایک علاقے ٹوکیمورا میں موجود نیوکلیئر فیول پروسیسنگ پلانٹ پر کام ہو رہا تھا۔ کام کرنے والے ورکرز میں ایک 35 سالہ نوجوان جس کا نام ہساشی اوچی تھا، اس کے علاوہ 2 مزید ورکرز ہساشی کے ساتھ نیوکلیئر پاور پلانٹ کی مینٹیننس میں مصروف تھے۔ ہساشی جو کہ نیوکلیئر فیول ری ایکٹر کے کافی قریب موجود تھا کہ اچانک ہساشی کے ایک ساتھی جس کا نام مساٹو تھا، اس نے نیوکلیئر فیول ری ایکٹر کے اندر کچھ ایسا کیمیکل ڈال دیا جس سے دیکھتے ہی دیکھتے نیوکلیئر فیول ری ایکٹر سے بہت ہی زیادہ برائٹ بلیو لائٹ ایمٹ ہوئی۔ ناظرین، یہ وہ پہلی علامت تھی جس سے اوچی اور اس کے ساتھیوں کو لگا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے، اور در حقیقت ان سب ورکرز کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش ہونے جا رہا تھا جس سے وہ نیوکلیئر پاور پلانٹ پر کام کرنے والے تمام ورکرز کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ یونیورسل ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین کرام، دراصل یہ کام کرنے والے ورکرز نیوکلیئر پاور پلانٹ کے لیے فیول راڈز بنا رہے تھے، جو کہ نیوکلیئر مشینری کو رن کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یہ فیول راڈز یورینیم آکسائڈ کی ایک ماڈیفائڈ شکل سے بنتے ہیں جسے انرچڈ یورینیم کہا جاتا ہے۔ فیول راڈز بناتے وقت اس ایلیمنٹ کی کوانٹٹی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اگر غلطی سے بھی یورینیم آکسائڈ کی مقدار میں زیادتی کر دی جائے تو نتیجہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی ان ورکرز میں سے ایک ورکر جس کا نام مساٹو تھا، اس نے فیول راڈز بناتے وقت غلطی سے انرچڈ یورینیم کی بہت زیادہ کوانٹٹی اس فیول ری ایکٹر میں ڈال دی، اور پھر اس کے بعد وہی ہوا جس کا سب کو ڈر تھا، انکنٹرولڈ فشن چین ری ایکشن۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا ڈیڈلی پروسیس ہوتا ہے جس میں ایک ری ایکشن کے پروڈکٹس اگلے ری ایکشن کے ری ایکٹنٹس بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ری ایکشن کے نتیجے میں کچھ ایسی ریڈیشنز ایمٹ ہوتی ہیں جو ہماری فضا کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے خلیوں کے لیے بھی ڈیڈلی ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، ان ورکرز کو اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کا پہلے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ اوچی جو کہ ایک ہینڈسم نوجوان تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی اسکول میں ایک رگبی پلیئر بھی تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حالت بگڑنے لگی۔ اسے اور اس کے ساتھیوں کو فوراً سے ہاسپٹل میں ایگزامینیشن کے لیے لے جایا گیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اوچی اور اس کے ساتھیوں نے ریڈیشنز کی کتنی ڈوز لی ہے۔ دراصل ناظرین، کسی بھی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ سے نکلنے والی ریڈیشن کو میجر کرنے کے لیے جو یونٹ استعمال ہوتا ہے اسے گرے بولتے ہیں۔ نیوکلیئر فیول ری ایکٹر کے کافی قریب ہونے کی وجہ سے اوچی نے بہت زیادہ مقدار میں ریڈیشنز ایبزارب کی تھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہاسپٹل میں ایگزامینیشن کے دوران اس کی آنکھیں کافی حد تک سرخ ہو گئی تھیں اور اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ابھی تک اس کے جسم میں یا سکن پر کوئی بھی بلسٹرز یا پھر جلے کا نشان موجود نہیں تھا۔ اور جن ڈاکٹرز نے اوچی کو ایگزامن کیا ان کا خیال تھا کہ اوچی نے ابھی تک کم ڈوز ایبزارب کی ہے اور ان کے خیال میں ابھی اس کی جان کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اوچی کی حالت مزید بدتر ہوتی گئی۔ اسے سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہونے لگی۔ اس کے علاوہ اس کا پیٹ بہت پھول گیا تھا۔ یہ حالات دیکھ کر اوچی کو ٹوکیو ہاسپٹل میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دن گزرتے گئے اور اوچی کی حالت مزید بدتر ہوتی گئی۔ 6 دنوں بعد اوچی کے ڈی این اے کی رپورٹس کی گئیں، اور جب رزلٹ سامنے آئے تو سب ایک دوسرے کی طرف حیرانی اور پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ رپورٹس کے مطابق اوچی کے سیلز میں موجود کروموسومز بہت چھوٹے چھوٹے پیسز میں ٹوٹ چکے تھے، جس کی وجہ سے اوچی کی باڈی نیو سیلز بنانے سے قاصر تھی۔ اوچی کو 1 ہفتے تک ہاسپٹل میں آرٹیفیشل بلڈ ٹرانسفیوژن کے سہارے زندہ رکھا گیا۔ دن گزرتے گئے اور اوچی کی حالت مزید بگڑتی گئی۔ اسے بہت ہی زیادہ بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی، اور جب اس کے جسم سے میڈیکل ٹیپ اتاری گئی تو ڈاکٹر اور نرسز یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ٹیپ کے ساتھ اوچی کی سکن بھی اترنا شروع ہو گئی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ اوچی کے سیلز میں موجود ڈی این اے جو کہ نیو سکن سیلز بنانے میں مدد کرتے ہیں وہ ڈیمیج ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے اوچی کی سکن کی لیئرز گلنا سڑنا شروع ہو گئی تھی۔ اوچی کی درد میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ اس کے علاوہ اسے سانس لینے میں بھی دشواری ہونے لگی۔ ایکسیڈنٹ کے 2 ہفتوں کے بعد اوچی کھانے پینے سے قاصر تھا، جس کی وجہ سے اسے انٹراوینس سپلائی کے ذریعے خوراک دی جانے لگی۔
دن گزرتے گئے، اوچی کی حالت مزید خراب ہوتی گئی۔ بالآخر 2 ماہ بعد 21 دسمبر 1997 کو 11:21 پر اوچی کے دل نے کام کرنا بند کر دیا اور اوچی کی ڈیڈ باڈی کو اس کی فیملی کے سپرد کر دیا گیا۔ رپورٹ سے یہ پتا چلا کہ اوچی کی موت ملٹیپل آرگن فیلئر کی وجہ سے ہوئی، جس پر اس وقت کے جاپان کے وزیر اعظم نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کیا اور اس کی فیملی سے تعزیت کی۔ یہ واقعہ جاپان کی گورنمنٹ کے لیے ایک نہایت ہی عبرت انگیز واقعے سے کم نہ تھا۔ جاپانی گورنمنٹ نے نیوکلیئر فیول ری ایکٹر پہ کام کرنے والے معاملات کا جائزہ لیا اور ریسرچ سے یہ پتہ چلا کہ یہ تمام ایکسیڈنٹ پروفیشنل نیگلیجنس کی وجہ سے تھا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ یونیورسل ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔